ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شمسی حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی حروف تہجی کی تعداد 28 ہے، کل 28 ہیں۔ اس میں سے 14 جو ہیں حروف شمسیہ ہیں، جبکہ 14 جو ہیں حروف قمریہ ہیں۔ حروف شمسیہ کو ہم الشمس کے نام سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ قمریہ حروف القمر کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ الشمس سن لیٹرز اور القمر مون لیٹرز، ان کو مون لیٹرز کہتے ہیں۔ حروف شمسیہ کو سن لیٹر اور حروف قمریہ کو مون لیٹر کہتے ہیں۔ اب ہم اس کا استعمال دیکھیں گے کہ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہے، ان حروف کا کیا کام ہے۔ تو یہ 14 حروف شمسیہ، 14 حروف قمریہ، ان کا تعلق جو ہے وہ براہ راست اسم معرفہ کے ساتھ ہے۔ اسم نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ عام اسم کو کہتے ہیں، کوئی بھی نام ہو، کامن ناؤن۔ شجرتن، تنوین آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسم نکرہ ہے۔ شجرتن اسم معرفہ، جب ہم نکرہ سے اسم معرفہ بنائیں گے تو 2 تبدیلیاں آئیں گی۔ ال داخل کریں گے، تنوین گر جائے گی، تو شجرتن سے الشجرتو۔ بالکل اسی طرح کتابن اسم نکرہ ہے، جب اس سے معرفہ بنائیں گے تو الکتابو، ال داخل کر کے تنوین گرا دیں گے، الکتابو۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ شمسی حروف اور قمری حروف کیا ہیں۔ شمسی حروف اور قمری حروف کیا ہیں، یہ دیکھیں۔ جب ہم نے اس میں دیکھیں الشجرتو، اس میں آپ فرق دیکھیں الکتاب و الشجرتوں میں۔ الشجرتوں میں الف جو ہے وہ براہ راست جا کے شین کے ساتھ مل رہا ہے، لام خاموش ہے، الشجرتو۔ جبکہ اس میں ال جو ہے لام کی آواز نکل رہی ہے، الکتابو۔ تو اس میں یہ فرق ہے۔ یہ فرق کس وجہ سے ہے؟ یہ انہی شمسی حروف اور قمری حروف کی وجہ سے ہیں۔ جو بھی اسم شمسی حروف سے شروع ہوگا تو وہ الف جو ہیں وہ براہ راست شمسی حرف کے ساتھ مل جائے گا، الشجرتو۔ اور قمری حروف، جب کوئی اسم قمری حروف سے شروع ہوگا تو وہ جو ہے الف جو ہے وہ لام کے ساتھ مل جائے گا اور الکتابو ہو جائے گا اور لام کی آواز بھی نکلے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شمسی حروف کون سے ہیں، قمری حروف کون سے ہیں، اور ان کو ہم آسان ترین طریقے سے کیسے یاد کریں گے۔ تو شمسی حروف 14 یہ ہیں: تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، داد، تا، زا، لام، نون۔ یہ شمسی حروف ہیں 14۔ جبکہ قمری حروف جو ہیں الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا، یہ 14 قمری حروف ہیں۔ اب ان کو یاد کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے، شمسی حروف کو دیکھیں ہم کہ شمسی حروف جب ادا کریں گے ہم تو ادائیگی کے وقت ہماری زبان جو ہے اوپر تالو یا دانتوں کو لگے گی، تو وہ لفظ جو ہوگا وہ شمسی حرف ہوگا۔ شمسی حرف دیکھیں، تا، سا، زبان اوپر تالو کو جا رہی ہے، دال، زال، را، زبان اوپر تالو کو جا رہی ہے، دان کے ساتھ مل رہی ہے یا دان کے ساتھ مل رہی ہے، را، سین، شین، صاد، داد، تا، ظا، لام، نون۔ یہ سارے جو ہیں ہماری زبان تالو کے ساتھ مل رہی ہے، فوراً آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے یہ شمسی حرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ شمسی حرف کیا کرے گا؟ الشمس آپ کے ذہن میں پھر آ جانا چاہیے۔ جب اب شمس آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ کو فوراً پتہ ہونا چاہیے کہ لام جو ہے وہ سائلنٹ ہوگا اور الف جو ہے وہ براہ راست جا کے اسم کے پہلے حرف کے ساتھ مل جائے گا۔ اس طرح قمری حروف میں دیکھیں، قمری حروف میں ہماری زبان اوپر نہیں جاتی ہے، الف میں دیکھیں، الف میں آ سے شروع ہو رہا ہے، زبان اوپر نہیں جا رہی ہے، زبان بعد میں اوپر جائے گی، الف یعنی الف۔ دیکھیں با، زبان اوپر نہیں جاتی ہے، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، میم، واو، ہا، یہ زبان اوپر نہیں جاتی ہے۔
تو یہ قمری حروف ہے. تو بس شمسی حروف کو یاد کر لیں, زبان اوپر کو جاتی ہے تو وہ شمسی حروف ہیں. تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ لام سائلنٹ ہوگا, الف براہ راست جا کے اسم کے حرف کے ساتھ مل جائے گا, اور وہ شمسی حروف شمسیہ میں سے ہو. تو جب حروف قمریہ میں سے ہو تو آپ کو فوراً پتہ ہونا چاہیے. میم آ گیا ہے تو دیکھیں میم مثال کے طور پہ میم, یا مثال کے طور پہ قاف آ گیا, قاف قلم, تو اس کا مطلب ہے قلم ہے, قلم. یہ حروف قمری میں سے ہیں اور ال کا استعمال لازم اس کے ساتھ کریں گے. لام جو ہے اس کی آواز ضرور نکلے گی. ٹھیک ہو گیا, تو یہ الکتاب ہو جائے گا. اب دوسری بات تو یہ آپ نے یاد رکھ لی ہے, یہ آسان ترین طریقہ ہے, یہ اب آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے اگر آپ کو یہ اصول پتہ چل گیا اور اپنے ذرا سا یاد کر لیا اس کو. تو اب نمبر 3 پہ یہ ہے کہ یہ شمسی حروف ہوں گے نا, یہ شمسی حروف ہمیشہ مشدد ہوگا. اسم اگر شمسی حروف سے شروع ہوگا اور جب ہم اس کو معرفہ بنائیں گے تو وہ مشدد ہوگا, اس پہ تشدید ہوگی. تشدید کا مطلب ہے 2 دفعہ اس کو پڑھیں گے, شجرتو. ٹھیک ہے, اور اگر وہ قمری حروف سے شروع ہو رہا ہے تو وہ عام نارمل میں الکتاب آ جائے گا, مشدد نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں, شمسی حروف اور قمری حروف کی ہم انشاءاللہ مثالیں دیکھتے ہیں. اس طرح ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اب شمسی حروف کی مثالیں کیا ہیں؟ اب دیکھیں سین سے شروع ہو رہا ہے یہ السلام, سین دیکھیں زبان اوپر جو آ رہی ہے السلام, تو یہ جو ہیں یہ شمسی حروف میں سے ہیں. الرحمن را زبان اوپر جا رہی ہے تو اس لیے الف جو ہے وہ براہ راست را سے مل جائے گا اور یہ لام جو ہے سائلنٹ ہو جائے گا, الرحمانو. ٹھیک ہے, اور دال جو ہے دیکھیں درس, تو درس سے کیا ہو جائے گا الدرسو, تو یہ جو ہے یہ مشدد ہے اور الف جو ہے براہ راست دال سے ملے گا. یہاں پہ السیارتو گاڑی کو کہتے ہیں, الف سین کے ساتھ براہ راست مل رہا ہے السیارتو اور لام سائلنٹ ہے. الطالبو تا جو ہے وہ الف جو ہے براہ راست توئیں کے ساتھ مل رہا ہے, یہ دیکھیں مشدد ہے الطالبو. اور یہ دیکھیں نار کہتے ہیں آنکھ کو کہتے ہیں, الف نون کے ساتھ براہ راست مل رہا ہے, نون مشدد ہے, لام سائلنٹ ہے النارو. ٹھیک ہے, اسی طرح قمری حروف کی مثالیں دیکھیں. اسد شیر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, الاسد الف جو ہے قمری حروف میں سے آ رہا ہے تو الاسد ہو گیا الاسد. ٹھیک ہے, میم جو ہے میم یہ قمری حروف میں ہے اس لیے المدرستو الف لام کے ساتھ مل رہا ہے, لام کی آواز نکل رہی ہے, سکون میں ہے المدرستو. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ دیکھو الورقو الف لام کے ساتھ مل رہا ہے الورقو, ورق کہتے ہیں صفحے کو کہتے ہیں, پیج کو کہتے ہیں. الخبز خا جو ہے یہ قمری حروف میں سے آتا ہے, اور اس طرح خبز کہتے ہیں روٹی کو کہتے ہیں, تو الف لام کے ساتھ ملے گا, لام کی بھی آواز نکلے گا تو یہ الخبزو. تو قمر الشمس القمر. پہلے آپ یہ یاد کریں 3 باتیں, آپ اس میں 3 باتیں یاد رکھیں. اچھا پہلے الشمس کو یاد رکھ لیں, الشمس یہ شمسی حروف, القمر قمری حروف, اور یہ جو ہیں سب سے اہم چیز یہ اس کی پہچان کہ ہماری زبان ادائیگی کے وقت اوپر جائے گی, اور یہ مثالیں ہو گئی ہیں. اب اس میں ایک اور چیز دیکھ لیں 4 نمبر پہ. 4 نمبر پہ جب آپ دیکھیں نا کہ اس کو ذرا سا سمجھ لیں, جب اسم سے پہلے کوئی اور لفظ آئے گا, اسم سے پہلے ٹھیک ہے نا کوئی اور لفظ آ جائے گا تو الف خاموش ہو جائے گا, دونوں میں الف خاموش ہو جائے گا. شمسی حروف میں حرف میں بھی اور قمری حروف میں بھی جو شروع ہوں گے اسم, ان دونوں میں سے جو الف ہے خاموش ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور براہ راست شمسی حرف سے مل جائے گا وہ لفظ. جب اسم سے پہلے یہ دیکھیں اسم سے یہ اسم ہے نا السماء, یہ شمسی حروف سے شروع ہو رہا ہے تو السماء الف سین کے ساتھ براہ تو لیکن جب اس سے پہلے یہ من حرف جار میں سے ہیں, حروف جارہ میں سے ہیں,
حروف جارہ میں سے آتا ہے نا من الا علا فی عن، ٹھیک ہے نا. یہ جتنے بھی ہیں یہ تقریباً 17 ہیں اور تقریباً 11 جو ہیں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے حرف کے بارے میں، تو آگے بھی انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. من ابھی آیا، من الا، یہ سارے. تو من آ جائے تو من جب آئے گا تو نون جو ہے نا اس کا براہ راست جا کے سین کے ساتھ مل جائے گا. الف اور لام دونوں سائلنٹ ہو جائیں گے. یہ الف تو ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کی آواز پروناؤنس کرنے کے لیے، السماء، حمزۃ الوصل، یہ بھی خاموش ہو جائے گا ابھی یہاں پہ. تو یہ من جو ہے نا، من کا نون ڈائریکٹ جا کے سما آسمان کے ساتھ مل جائے گا. من السماء، من السماء آ جائے گا. اور یہ حمزہ کے نیچے زیر اس لیے آیا کہ یہ حروف جارہ کی وجہ سے ہیں. جب حروف جارہ، یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ اسم سے پہلے آئے گا تو وہ اسم کو مجرور کر دے گا، وہ یعنی اس کو زیر میں لے آئے گا، زیر آ جائے گی اس میں. یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. بس صرف اتنا یاد رکھیں کہ جب اسم، اس میں معرفہ سے پہلے کوئی اور حرف آ جائے تو وہ پھر لفظ آ جائے تو وہ اس کو الف اور لام دونوں خاموش ہو جائیں گے. تو من السماء، آسمان سے، ٹھیک ہے نا. بالکل اسی طرح قمری حروف سے شروع ہونے والے اسم میں الف خاموش ہو جائے گا اور وہ لفظ لام کے ساتھ مل جائے گا، براہ راست جا کے لام کے ساتھ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا. الف خاموش ہو جائے گا کیونکہ حمزۃ الوصل جو ہیں یہ الف جو ہیں یہ خاموش ہو جائے گا اور جا کے براہ راست الف کے ساتھ مل جائے گا. یہ الف جو ہے ہم نے پروناؤنس کرنے کے لیے دونوں میں لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر اس کی پروناؤنسیشن ہی نہیں نکل سکتی ہے اسم کی. تو دیکھیں الف خاموش ہو جائے گا، یہ جو ہے خاموش ہو جائے گا. تو من المدرستے، من المدرستے، مدرسے سے، یعنی وہ مدرسے سے آ رہا ہے. تو من المدرستے، تو تا بھی مجرور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، من کی وجہ سے. یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو یہ جو ہیں یہ حروف قمری اور حروف شمسی کی یہ مثالیں ہیں. اس کے بعد آپ حروف قمری کو یاد کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے یہ کہ جب آپ حروف قمری کو یاد کریں تو ان کا یہ ایک طریقہ ہے کہ یہ ایک جملہ یاد کر لیں. حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. تو اس میں سارے قمری حروف آ گئے ہیں. حق کا خوف عجب غم ہے، یہ یاد رکھ لیں. تو یہ جو ہیں اس میں آپ دیکھیں حق، ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم اور با اور غین، میم، ہا اور یا، یہ 14 حروف بن گئے ہیں. یہ 14 حروف جو ہیں اس طرح بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، قمری حروف بھی. لیکن جو آسان طریقہ ہے وہ یہ والا ہی طریقہ ہے، یہ والا جو تالو کے ساتھ ہماری وہ لگتی ہے نا زبان، تو وہ فوراً آپ کے ذہن میں اسی وقت آ جائے گا. جب اسم آئے گا تو آپ کے ذہن میں فوراً شمسی حرف آ جائے گا کہ یہ شمسی حرف ہے. اور شمسی حرف جو ہیں وہ براہ راست جو ہیں وہ اسم کے پہلے والے حرف کے ساتھ جا کے مل جائے گا. تو آپ کو ایک دفعہ پھر اس میں 3 باتیں آپ یاد رکھیں شمسی حروف اور قمری حروف میں. پہلی یہ ہے کہ الشمس اور القمر کو یاد رکھ لیں. بس الشمس اور القمر کو یاد رکھیں، ان دونوں کو یاد رکھیں گے آپ تو آپ کے ذہن میں آسانی سے آ جائے گا کہ الشمس، شمسی حروف براہ راست جا کے ملتے ہیں، القمر، قمری حروف ال کے ساتھ ملیں گے. پہلی تو یہ چیز یاد رکھ لیں. اور دوسری یہ یاد رکھیں کہ شمسی حروف اور قمری حروف کا براہ راست تعلق اس میں معرفہ کے ساتھ ہے. اور اس کی دوسری بات جو ہے وہ اس کی ادائیگی کو یاد رکھ لیں. کبھی بھی آپ کو یہ الفاظ جو ہیں نہیں بھولیں گے کہ یہ شمسی حروف ہیں. شمسی حروف کی یہ پہچان آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. فوراً آئے گا جو ہی کوئی لفظ، کوئی اسم جس لفظ سے شروع ہوگا تو آپ کے فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ یہ شمسی حرف ہے. اور یہ جو ہے لام سائلنٹ ہوگا اس میں، اور الف جو ہے براہ راست مل جائے گا اور مشدد ہوگا. آپ قرآن میں بھی جب دیکھیں گے بے شمار، ہر پیج پہ، ہر صفحے پہ آپ کو بے شمار دفعہ یہ اس میں معرفہ نظر آئیں گے. اور اس میں معرفہ میں اس میں یہ شمسی حروف اور قمری حروف کا بھی آپ کو آسانی سے پتہ چلے گا، آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اس میں پھر دوسرے اور تیسرے نمبر پہ آپ یہ یاد رکھیں کہ شمسی حروف ہمیشہ مشدد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پہ شد آتی ہے، ان پہ ہمیشہ شد آئے گی، سمجھ گئے نا، وہ ہمیشہ مشدد ہوں گے. اور قمری حروف کے اوپر کوئی شد وغیرہ نہیں آئے گی، وہ سادہ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا. اس طرح یہ مثالوں کو آپ بار بار دیکھیں.
ان مثالوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. یہ بہت آسان ہے. شمسی حروف کو جب آپ کی ادائیگی آ جائے گی تو اس کا استعمال بھی آپ کو آ جائے گا, اور فوراً جب قرآن میں آپ پڑھیں گے, تلاوت کر رہے ہوں گے, تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ شمسی حروف ہیں یا یہ قمری حروف سے وہ ہوا ہے. اور اس طرح آپ جب بعض اوقات زیر زبر پیش نہ ہو تب بھی آپ کو سمجھ پڑ جائے گی کہ یہاں پہ شد آتا ہے. یہ جو الف ہیں وہ براہ راست جو ہیں وہ اسم کے پہلے حرف کے ساتھ ملتا ہے, یا ال بھی ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو شمسی حروف اور قمری حروف کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.